وزیر اعظم عمران خان امریکہ مخالف بیانیاں بنا رہے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کی حکومت نے امریکہ کے خلاف اسٹینڈ لیا ہے، مؤثر موقف اختیار کیا ہے اور آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اسی لیے ان کی حکومت کو گرانے کے لیے بیرونی سازش ہو رہی ہے، مگر وزیر اعظم ملک کی اپوزیشن پر وہ الزامات لگا رہے ہیں جن میں حقیقت نہیں ہے اور غلط بیانیوں کی بھرمار ہے۔ کل وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر میں امریکی ڈرون حملے کے معاملے پر ایک ایسا بیان دہرایا جو وہ بار بار دے چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے ماضی کی حکومتوں پر تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کے علاوہ کسی سیاستدان نے امریکی ڈرون حملوں پر بات نہیں کی۔ ڈرون اٹیکس کے خلاف میں نے مظاہرے کیے، واحد پولیٹیشین تھا، کوئی ہمارے سینئر پولیٹیشین لیڈرز نے کوئی بات نہیں کی، ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ، کہیں امریکہ نہ ناراض ہو جائے۔ مگر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم کا یہ دعویٰ کیسے حقائق کے برعکس ہے، کیونکہ ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں حکومتیں ڈرون حملوں کی مذمت کرتی رہی ہیں اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی کی 2008 میں حکومت بنی اور آصف علی زرداری صدر منتخب ہوئے اور پھر انہوں نے ڈرون حملوں کی کھل کر مخالفت کی۔ ہم نے اس معاملے پر یہاں تک احتجاج کیا ہے کہ ہم نے ان کے سفیروں کو یہاں اور امریکہ میں ہمارے سفیروں نے وہاں انہیں طلب کیا ہے۔ اس جنگ میں جانیں جا رہی ہیں، ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس میں معصوم لوگ مر رہے ہیں۔ میں اس پر احتجاج کر سکتا ہوں اور کروں گا کیونکہ میں اس ملک اور اس ملک کی عوام کا صدر ہوں۔ جو میزائل حملے جاری ہیں وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ ہم ہر حملے کی مذمت کرتے آئے ہیں اور اسے جاری رکھیں گے۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہماری خود مختاری سے متعلق دخل اندازی ہے۔ مارچ 2011 میں امریکی کانگریس کا 7 رکنی وفد پاکستان کے دورے پر آیا۔ ایوان صدر میں امریکی وفد کی صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی، جہاں صدر مملکت آصف علی زرداری نے شمالی وزیرستان میں امن جرگے پر ہونے والے امریکی ڈرون حملے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ یہ حملہ ناقابل برداشت ہے۔ آصف علی زرداری نے واضح کیا کہ امریکہ قبائلی اضلاع میں ڈرون حملے بند کر دے۔ اسی طرح اگست 2012 میں پاکستان نے امریکی ڈرون حملوں کو غیر قانونی قرار دیا اور فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ پاکستانی وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے تہران میں ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ ڈرون حملے غیر قانونی ہیں۔ پاکستان کا موقف ہمیشہ سے ڈرون حملوں کے خلاف رہا ہے، پاکستانی پارلیمنٹ بھی ڈرون حملوں کے خلاف ہے۔ پھر جنوری 2013 میں وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے امریکی ڈرون حملوں کو پاکستان کی خود مختاری اور عالمی قوانین کے خلاف قرار دیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ امریکی سفیر کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ پھر جون 2013 میں نامزد وزیر اعظم نواز شریف نے امریکی ڈرون حملوں کی مذمت کرتے ہوئے بیان جاری کیا کہ ڈرون حملہ نہ صرف پاکستان کی خود مختاری اور سرحدی حدود کی خلاف ورزی ہے بلکہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہے۔ پھر نواز شریف کے وزیر اعظم بنتے ہی شمالی وزیرستان میں ایک اور ڈرون حملہ ہوا جس پر پاکستان نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور ڈرون حملے فوری طور پر بند کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ نواز شریف نے امریکی صدر براک اوباما کے ساتھ بیٹھ کر امریکی ڈرون حملوں کے خلاف بات کی۔ Pakistan and the United States have a strong ongoing counter-terrorism cooperation. We have agreed to further strengthen this cooperation. I also brought up the issue of drones in our meeting, emphasizing the need for an end to such strikes. ماضی کی حکومتوں کی طرف سے صرف مذمت ہی نہیں کی گئی بلکہ سٹینڈ بھی لیا گیا۔ اس کی بڑی مثال 2011 میں ہونے والا سلالہ کا واقعہ ہے، جس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت نے سخت سٹینڈ لیا تھا اور نیٹو سپلائی منقطع کر دی تھی۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے اور جب تک امریکہ نے باضابطہ معذرت نہیں کی، پاکستان اپنے سٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ امریکی معذرت کے بعد ہی پاکستانی حکومت نے افغانستان کے لیے نیٹو سپلائی کا روٹ دوبارہ بحال کیا تھا۔ اس وقت امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن نے ذاتی طور پر حملے کی معافی مانگی، جس کے بعد تقریباً 8 ماہ کے بھرپور پاکستانی جواب کے بعد 12 جولائی 2012 کو نیٹو سپلائی دوبارہ بحال ہوئی۔ یہ بات درست ہے کہ عمران خان ڈرون حملوں کے خلاف مسلسل احتجاج کرتے رہے اور ملک سے جاری نیٹو سپلائی کو بند کرنے کا مطالبہ کرتے رہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ 2013 میں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت بن گئی تھی، مگر وہاں سے نیٹو سپلائی چلتی رہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں مسلسل رپورٹس مل رہی تھیں کہ ان کے خلاف سازش کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور انہوں نے کابینہ کو بتا دیا تھا کہ 2021 کی سردیاں مشکل ہوں گی۔ مجھے اگست سے شروع ہو گیا تھا آئیڈیا اس چیز کا، مجھے علم تھا کہ یہ گیم چل رہی ہے اور مجھے یہ بھی تھا کہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے لنڈن سے۔ لوگ یہاں سے لنڈن جاتے تھے، واپس آتے تھے، میرے پاس ایجنسیز کی رپورٹس بھی تھیں، تو میں نے تو اپنی کیبنٹ کو بتا دیا تھا سب کو کہ ہمارا یہ جو سردیاں ہیں یہ ہمارا سب سے مشکل ٹائم ہے، اور میں نے بتایا تھا یہ مارچ، یہ سب کو پتہ ہے میری کیبنٹ کو، ان کا کنیکشن تھا ان سے۔ اس کا مطلب یہ 6 مہینے پہلے کی سازش ہو رہی ہے۔ یہ جو ایمبیسی، مجھے بتائیں امریکن ایمبیسی کے لوگ کیوں یہ ہمارے جو ناراض لوگ ہیں ان سے جا کے مل رہے ہیں؟
क्यों इनके लोगों से मिल रहे हैं, क्यों ये 3-3, 4-4 महीने से मिल रहे हैं, तो ये क्या तैयारी हो रही थी? मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं, कौन जाता था, कौन सी एम्बेसी में, कौन सा पॉलिटिशियन जाता था, कौन से एंकर जाते थे, कौन से सहाफ़ी जाते थे, ये मुसलसल इन टच थे इनसे। जब मैंने अपनी कैबिनेट को बताया ओपनली, मैंने कहा ये सर्दियां हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, मुझे पता था इस साजिश का, मुझे सारी रिपोर्ट्स आ रही थी, ये मुसलसल उनसे मीटिंग्स कर रहे थे। हैरानकुन तौर पर वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सिफारत अमली के साथ अपोजिशन और सहाफ़ियों की मुलाकातों पर सवालात उठा रहे हैं, इसे अपने खिलाफ साजिश का हिस्सा करार दे रहे हैं और मिलने वालों की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठा रहे हैं। हालांकि ये एक मामूल का अमल है। खुद वज़ीर-ए-आज़म और उनके वुज़रा माजी में अमरीकी सिफारती अमले से मुलाकातें करते रहे हैं, अब भी करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की जिस मुलाकात का हवाला दे रहे हैं, इसी अमरीकी सिफारतकार से उसी दिन परवेज़ इलाही ने भी मुलाकात की थी, मगर परवेज़ इलाही वज़ीर-ए-आज़म के पंजाब में वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं और इसी अमरीकी सिफारतकार ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी 4 दिन बाद मुलाकात की थी। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले इमरान खान खुद भी अमरीकी सिफारतकारों से मुलाकातें करते रहे हैं, सफीरों से मिलते रहे हैं। नवंबर 2014 में तहरीक इंसाफ के हुकूमत मुखालिफ धरने के दौरान अमरीकी सफीर रिचर्ड ओल्सन की बनीगाला में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइशगाह पर अचानक उनसे मुलाकात हुई थी और फिर मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करने लगी थी। 23 नवंबर को डॉन ने इस हवाले से खबर भी शाया की थी। फिर सितंबर 2015 में दोबारा इमरान खान की अमरीकी सफीर रिचर्ड ओल्सन से बनीगाला में ही तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात हुई थी। इसी तरह 2018 में वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने से कुछ दिन पहले इमरान खान की कायम मकाम अमरीकी सफीर जॉन हूवर से भी बनीगाला में मुलाकात हुई थी और पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया था। तो ये पाकिस्तान में कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है कि अपोजिशन रहनुमाओं से कोई गैर मुल्की सिफारतकार मुलाकात करे, सहाफ़ियों से गैर मुल्की सिफारतकार मिले। खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी माजी में गैर मुल्की सिफारतकारों से मिलते रहे हैं, हुकूमत मुखालिफ धरनों के दौरान मिलते रहे हैं, मगर अब वो अपोजिशन रहनुमाओं की अमरीकी सिफारतकारों से मुलाकात को साजिश का रंग दे रहे हैं, मुल्क से गद्दारी की बात कर रहे हैं।